أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہر قسم کی تعریف و توصیف، تحمید و تمجید، تحسین و تحلیل سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، برکت، سعادت صبح قیامت تک نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم تسلیما کثیرا۔ پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، پردے میں رہنے والے عفت و عصمت پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سب سے بہترین انسان، اچھا انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اپنے آپ کو جنت کا مہمان بنایا۔ بہتر انسان ہمارے نزدیک معاشرے میں، لوگوں نے یہ سوچ لیا، یہ سمجھ لیا، بہتر انسان وہی ہے جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، زمینیں ہو، جائیداد ہو، وہ بہتر انسان ہے، لوگوں کی سوچ ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، نار سے بچا لیا اور اپنے آپ کو جنت کا مہمان بنایا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی خیال ہوتا تھا، یہی طلب ہوتا تھا کہ ہم کس طرح سے اللہ کی جنت کے مہمان بن جائیں۔ ایک مرتبہ انصاری صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے پانی کا سوال کرنے کے لیے۔ مدینے میں چشمے نہیں، کنویں نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہمارے غلاموں کو پانی لانے کے لیے مدینے کے باہر اوالی میں جانا پڑتا ہے، لہذا نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، پانی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سارے انصار جمع ہوئے۔ انصار وہ صحابہ ہے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کیا ہے۔ سارے انصار جمع ہوئے، نبی علیہ السلام کے خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے انصاریوں، مانگو، جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں وہ چیز عطا کرے جس کا تم سوال کرتے ہو۔ انصاریوں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے اپنے سردار سعد بن معاذ
رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر تھوڑی پانی پھر بھی بھر کے لایا جا سکتا ہے، پانی کے لیے ہم جا سکتے ہیں بھر کے۔ اگر اللہ کے رسول نے کہا مانگو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، تو کیوں نہ نبی علیہ السلام سے جنت کا سوال کرتے، جنت مانگتے۔ پھر انصاریوں کے سردار نے کہا کہ اے نبی علیہ السلام، انصاریوں نے مجھے قاصد بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے، ہم یہ مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، ہم جنت کے وارثین بن جائیں۔ نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھائے، آپ نے کہا اے اللہ انصار کے اوپر رحم فرما، ارحم الانصار، ارحم علی الانصار، ارحم علی الابر الانصار، اے اللہ انصار کے اوپر رحم فرما، انصار کے بیٹوں کے اوپر رحم فرما، انصار کے غلاموں کے اوپر رحم فرما، اے اللہ انہیں جنت نصیب فرما۔ پھر وہاں سے انصاری خوش ہو کر اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ یعنی ان کی کوشش اور ان کا خیال اور ان کا طلب یہی ہوتا تھا کہ جنت ہمارا ہو جائے، ہم جنت کے مہمان بن جائیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن سراقہ رضی اللہ عنہ، ایک ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ایک ہے زید بن سراقہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے سب سے پہلے اسلام میں جو جنگ ہوا، کافرین سے جو جنگ کیا گیا، وہ بدر کا جنگ ہے، غزوہ بدر ہے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ چلو جنگ بدر میں تمہیں جنگ کرنا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام زید بن سراقہ ہے رضی اللہ عنہ، ابھی معصوم بچے ہیں، یعنی ان کی عمر 18 یا 19 سال کی ہے اور ان کے والد بھی نہیں ہے، ماں کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اعلان سنا، جا کر ان کے امی سے پوچھتے ہیں امی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا ہے، جنگ میں مجھے شامل ہونا ہے۔ ان کی امی کہتی ہے بیٹا میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو میرے بڑھاپے کا لاٹھی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، تو میری خدمت کر لے، تجھے جہاد کا ثواب مل جائے گا، میری خدمت کر لے تجھے جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ زید بن سراقہ کہتے ہیں امی نہیں، اللہ کے رسول نے مجھے بلایا ہے، مجھے جانے دو۔ پھر اس کے بعد ماں سے منتیں کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ماں سے عاجزی کرتے ہیں، امی مجھے اجازت دو۔ بالآخر اس ماں مان گئی، ماں نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن کوئی زخم پیٹھ کے اوپر نہیں کھانا، بزدلوں کی طرح نہیں لڑنا، بلکہ مجاہدوں کی طرح لڑنا، شجاعت کی طرح لڑنا، اور تم شجاع ہو، تم بہادر ہو۔ بہرکیف ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس میدان میں پہنچے، میدان میں ابھی پہنچے، کافرین بھی میدان میں آنے ہی والے ہیں۔ تو جب مسلمان میدان میں پہنچے ہیں تو مسلمانوں نے اپنے اپنے کنووں کو منتخب کر لیا۔ کنواں ایک چشمہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نہر کے کنارے، نہر کا پانی اگر گندا ہوتا ہے، گدلا ہوتا ہے، تو اس نہر کے کنارے پر پانی یعنی وہ ریتی کو کھود کر اس میں سے پانی نکالا جاتا ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ اسی طرح وہاں پر چشمے تھے، چشموں کے اوپر مسلمان حاوی ہو گئے۔ زید بن سراقہ رضی اللہ عنہ، ابھی جنگ شروع نہیں ہوا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوا، ان کے پاس ایک مشکیزہ تھا، مشکیزہ جو چمڑے سے بنایا جاتا ہے، جس میں پہلے پانی رکھ کر پیتے تھے، وہ پانی ٹھنڈا بھی رہتا تھا، اگر گرمی میں گرم اور گرمی میں ٹھنڈا اور ٹھنڈے کے موسم میں گرم ہوتا تھا۔
تو زید بن سراقہ رضی اللہ عنہ پانی پیتے ہیں، پانی ختم ہو گیا، تو زید بن سراقہ رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ میں چشمے کے پاس جاؤں گا اور میرے مشکیزے میں پانی بھر لوں گا اور اپنے ساتھ رکھوں گا اور میں بھی پیوں گا، میرے ساتھیوں کو بھی پلاؤں گا۔ یہ سوچ کر چشمے کے پاس گئے اور جا کر چشمے سے پانی اٹھاتے، مشکیزے میں پانی بھرتے۔ ادھر ایک مسلمان دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے چشمے کے پاس ایک آدمی ہے جو پانی پی رہا ہے، تو جو مسلمان دور سے دیکھ رہا تھا اس نے سوچ لیا کہ کوئی کافر ہوگا جو ہمارے چشمے کو گدلا کرنے کے لیے آیا ہوگا، چشمے میں زہر ملانے کے لیے آیا ہوگا۔ تو اس صحابی جو دور بیٹھے ہوئے، دور کھڑے ہوئے چشموں کے اوپر انہوں نے نظر رکھا، تو انہوں نے تیر نکالا اور تیر نکال کر اس وقت زید بن سراقہ پانی پی کر کھڑے ہو کر پلٹنے والے تھے، دھوپ کی وجہ سے چہرہ نہیں دکھائی دے رہا تھا، تو اس مسلمان صحابی نے تیر نکال کر مارا۔ جیسے ہی تیر سینے پہ لگا، لگنے کے بعد زید بن سراقہ رضی اللہ عنہ اونھے منہ یعنی منہ کے بل نیچے گر گئے۔ پھر اس کے بعد وہ مسلمان، اس نے سوچا کہ ابھی تو وہ مر گیا ہوگا تو میں اپنے تیر کو لے کر آتا ہوں۔ پھر وہ مسلمان جاتا ہے کہ میں لے کے آتا ہوں اپنے تیر کو، گیا وہ قریب اور اس نے اس تیر کو نکالا اور سوچا کہ دیکھتا ہوں یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے پلٹا کر دیکھا، دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا اور چیخ اٹھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، غلطی سے میں نے اپنے ہی بھائی کو مار دیا۔ یہ تو نبی کا صحابی زید بن سراقہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں کے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر چیختے ہوئے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنگ ہوتی ہے، جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، مسلمان مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں، مدینے کے سرحدوں کے اوپر ان کے ماں باپ یعنی جو جنگ لڑنے گئے ہیں ان کے بوڑھے ماں باپ یعنی ماں باپ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے، بیوی اپنے شوہروں سے ملنے کے لیے وہاں پر انتظار کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بالآخر زید بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی ماں پوچھتی ہے، کیا تو نے میرے زید بن سراقہ کو دیکھا ہے؟ ایک صحابی کہتا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتی ہے کیا ہے اس کا حال بتاؤ؟ تو پھر وہ صحابی کہتے دیکھو میں نے دیکھا ہے وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک مسلمان کے غلطی سے وہ مارا گیا، شہید ہوا، میں گمان نہیں کرتا، ما اظنہ ہوا شہید ہو، میرا گمان نہیں ہے کہ وہ شہید ہوا، مجھے نہیں معلوم ہے۔ ماں تڑپ اٹھتی ہے، تڑپ کر کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ کہا تو تو زید بن سراقہ کی ماں ہے۔ ہاں میں زید بن سراقہ کی ماں ہوں، میں اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہوں، شاید میں مدینے میں کوئی اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا ہوگا۔ میں نے سنا ہے میرا بیٹا مارا گیا ہے، میرا بیٹا شہید نہیں ہوا ہے، اگر یا رسول اللہ یہ اگر نوبت ہے بیٹا میرا قربان نہیں ہوا، شہید نہیں ہوا، تو میں اس طرح سے ماتم کروں گی، ماتم ابھی حرام نہیں ہوا، اس طرح سے ماتم کروں گی کہ مدینے کے پہاڑ گونج اٹھیں گے۔ اے اللہ کے رسول مجھے ابھی بتا دو کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تو ماتم کیوں کرے گی، تو اپنے بیٹے کے بارے میں کیوں روئے گی، وہ تو جنت میں ہے، انہا جنان فی الجنہ وان ابنکی اصاب الفردوس الاعلی، تو جانتی ہے کہ جنت ایک ہے، تیرا گمان ہے کہ جنت ایک ہے، جنت تو بے شمار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس عطا کیا ہے، اور جنت الفردوس وہ جنت ہے جو اللہ کے عرش کے سائے
سائے کے نیچے ہوتا ہے۔ اللہ کیا ہے، تیرے بیٹے کو قبول کر لیا ہے۔ وہ بوڑھی ماں وہاں سے لوٹتی ہے، پلٹتی ہے اور گھر میں جا کر دروازہ بند کر کے دعا کرتی ہے، اللہ تو نے میرے قربانی کو قبول کر لیا تو اس کے صدقے میں اس کو قبول کر کے مجھے بھی جنت کا مہمان بنا دے، مجھے بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ پیارے بھائی، پیارے بھائی، جنت جو حصول کرنے والے ہیں، جنت کا جو طلبگار ہوتے ہیں، وہ ہم جیسے انسان ہی ہوتے ہیں، فرشتے نہیں۔ فرشتے جنت کے طلبگار نہیں، ہم جیسے انسان ہی جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے لیے جنت رکھا ہے، اللہ نے انسان کے لیے جہنم بنایا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں جہنم سے ڈر نہیں لگتا ہے، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، بدمعاشوں کا عقیدہ ہے۔ جنت اللہ کا رحمت ہے اور جہنم اللہ کا عذاب ہے۔ مومنین کو جنت اور جہنم کے درمیان میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ مومن جب جہنم کے بارے میں سنتا ہے تو اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جب جنت کے بارے میں سنتا ہے تو حرص اور لالچ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نماز میں آگے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پیچھے آتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو ہم اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے، آپ آگے کیوں گئے، آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے جنت دکھایا، اللہ نے مجھے جنت دکھایا ہے اور نبی کے لیے خاص ہے، نبی کی خصوصیت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے، انی ارون ما لا ترون، انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ یہ نبی کی خاصیت میں سے ہے، نبی کی خصوصیتوں میں سے ہے، نبی کی قدر و منزلت میں سے ہے۔ اللہ کے رسول آگے کیوں گئے، پیچھے کیوں ہٹے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جنت میں نے دیکھا ہے، جنت میں انگوروں کو دیکھا ہے، میں نے سوچا کہ ان انگوروں کو توڑ لوں اور تمہیں دوں، پھر مجھے اللہ نے جہنم دکھایا، میں جہنم سے ڈر کے پیچھے ہٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہی تعلیم دیتے تھے کہ جنت کے لیے آگے بڑھو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جنت ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں جہنم سے ڈر نہیں لگتا، دراصل وہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، بے ایمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے جہنم سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے جنت کا لالچ رکھتے ہیں، حرص رکھتے ہیں، اللہ کے جنت کے لیے دوڑ لگاتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں اور عزیز دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک صحابی کرتے تھے، وہ اصحاب صفہ میں سے، اصحاب صفہ اس صحابی کو کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کے سردار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی طہارت کے لیے جاتے، ضرورت کے لیے جاتے تو آپ پانی رکھ دیا کرتے تھے، وضو کے لیے جاتے تو آپ پانی رکھ دیا کرتے تھے۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، سلی سلی یا ربیعہ، اے ربیعہ مجھ سے سوال کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کہا؟ سلی یا ربیعہ مجھ سے سوال کرو۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوال کروں؟ ہاں سوال کرو۔ تو آپ ربیعہ ابن اسلمی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی رفاقت میں چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہیں جنت دے دیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ اگر جنت میں میرے ساتھ رہتے ہو تو زیادہ سجدے کر کے، زیادہ نمازیں پڑھ کے میری مدد کرو، میں اللہ سے، اور جنت میں یہ میرے ساتھ رہے گا۔ صحیح مسلم کتاب الوضو کی حدیث ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت کے لیے دوڑ لگاؤ اور جہنم سے ڈرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے، ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے، ہماری بیویوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے، ہمارے بچوں کے گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے، اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جنت اس کے لیے ہی نصیب ہوگا، اس کے لیے ہی نصیب ہوگا۔ یاد رکھنا جنت اس کے لیے ہوگا جس نے یہ کہا ہو من قال لا الہ الا اللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوا ہو کہ وہ اللہ کے کلمے توحید کے اوپر، اللہ کے توحید کے اوپر، وحدانیت کے اوپر جس کا انتقال ہوا ہو، جو مرا ہو اس حال میں اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اس نے مانا ہے تو اللہ کو حاجت روا مانا ہے، اس نے مانا ہے تو اللہ کو مشکل کشا مانا ہے، اس نے مانا ہے تو اللہ کو بندہ نواز مانا ہے، اس حال میں اگر کوئی اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ کی قسم اگر گناہ بھی اس کے دامن میں ہوگا، اس نے گناہ ہی بھی کیا ہوگا تو اللہ اسے جنت ضرور نصیب کرے گا۔ اگر مشرک اگر نمازوں کا ذخیرہ لے کر جائے گا، مشرک چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی حج کر لے، اور وہ بقیع غرقد میں دفن ہو جائے یا کعبۃ اللہ کے صحن میں اسے دفن کیا جائے، پھر بھی وہ اللہ کے جنت کا مہمان کبھی نہیں بن سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکوں کے اوپر جنت کو حرام کیا ہے، اور وہ مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، چاہے وہ مشرک نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، نبی کے اعزاء و اقارب میں کیوں نہ ہو، لیکن نبی بھی ان کو معاف نہیں کروا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگے کہ اے اللہ ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہم تیرے توحید کے نغمے گا رہے ہوں گے، توحید کے نغمے سنا رہے ہوں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد واللہ الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔